السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ دوستوں، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے علم کی برکت کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام شیطانوں کا سردار اور حاکم ابلیس ہے۔ ابلیس انسان کا سب سے بڑا اور کھلا دشمن ہے۔ وہ اور اس کے حواری چیلے چپاٹے انسان کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے ہر روز کمر بستہ رہتے ہیں۔ روزانہ عصر کے بعد شام کے وقت ابلیس کا تخت بچھتا ہے۔ اس کے ارد گرد تمام شیاطین جمع ہو کر اپنا اپنا کام ابلیس کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ شیاطین اپنی اپنی کارستانی سنانے کے لیے جمع تھے۔ ان میں سے ایک شیطان بولا کہ میں نے اتنے لوگوں کو شراب پلوائی۔ دوسرا کھڑا ہو کر بولا کہ میں نے اتنے لوگوں کو بہکایا اور ان سے حرام کام کروایا۔ اسی طرح اور شیطان بھی اپنی اپنی کارستانی بیان کرتے رہے۔ ابلیس نے سب کی باتیں سنی اور خاموش کھڑا سنتا رہا، کسی کو کوئی شاباشی نہیں دیا۔ پھر آخر میں ایک شیطان بولا کہ آج میں نے فلاں طالب علم کو بہکا کر پڑھنے سے روک دیا۔ اتنا سنتے ہی ابلیس مارے خوشی کے تخت پر سے اچھل پڑا اور اچھل کر نیچے آ گیا اور اس کو اپنے گلے سے لگا لیا اور بولا کہ تو نے بہت ہی قابل تعریف کام کیا ہے۔ دوسرے شیطان یہ دیکھ کر حسد سے جل بھن اٹھے کہ ہم لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے لیکن ہماری کوئی تعریف نہیں ہو رہی ہے، اور اس شیطان نے ایک لڑکے کو پڑھنے سے روک دیا تو اس معمولی کام پر یہ شاباشی کے قابل ہو گیا۔ اس نے کہا، تمہیں یہ بات معلوم نہیں، تم لوگوں کا سارا کام اسی شیطان کی بدولت انجام پا رہا ہے۔ اگر یہ انسان کو علم سے باز نہ رکھتا تو تم لوگ انسان کو بہکا نہ پاتے۔ پھر ابلیس کے سردار نے کہا، اچھا وہ جگہ بتاؤ جہاں سب سے بڑا عابد رہتا ہے مگر صاحب علم نہیں ہے، اور وہاں ایک عالم بھی رہتا ہو۔ شیطانوں نے ایک مقام کا نام لیا۔ ابلیس صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے اپنے ساتھ شیاطین کو لیے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گیا اور انسان کی شکل بن کر راستے پر کھڑا ہو گیا۔ عابد صاحب تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد فجر پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ابلیس کھڑا تھا۔ اس نے دیکھ کر بولا، السلام علیکم۔ عابد صاحب نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ابلیس نے سوال کیا، حضرت مجھے ایک شرعی مسئلہ پوچھنا ہے۔ عابد نے کہا، جلد پوچھو، مجھے نماز کے لیے جانا ہے۔ ابلیس نے کہا کہ بس ایک ہی مسئلہ پوچھنا ہے، اور اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور دکھا کر پوچھا، حضرت کیا اللہ تبارک و تعالی اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ اس شیشی میں زمین و آسمان کو داخل کر دے؟ عابد تو کچھ دیر خاموش ہو کر سوچتا رہا، پھر بولا، کہاں زمین اور آسمان اور کہاں یہ چھوٹی سی شیشی؟
بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا بس حضرت مجھے اتنا ہی پوچھنا تھا، اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ شیاطین کھڑے کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ابلیس نے ان سے کہا تم لوگوں نے دیکھا، میں نے اس کی ساری عبادت ملیامٹ کر دی۔ یہ عابد اپنی بے علمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کا انکار کر بیٹھا۔ اللہ کی قدرت پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اب اس کی عبادت کس کام کی؟ پھر ابلیس آگے بڑھا۔ تھوڑی دیر میں سورج نکلنے ہی والا تھا کہ ایک عالم صاحب جلدی جلدی کرتے ہوئے نماز کے لیے باہر تشریف لائے۔ ابلیس سامنے پہنچا اور سلام کیا۔ عالم صاحب نے جواب دیا۔ ابلیس نے کہا حضور مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ عالم صاحب نے کہا جلدی پوچھو، نماز کا وقت بہت ہی کم رہ گیا ہے۔ ابلیس نے کہا حضور کیا اللہ تبارک و تعالی اس امر پر قادر ہے کہ آسمان و زمین کو چھوٹی سی شیشی کے اندر داخل کر دے؟ عالم نے کہا ملعون تو ابلیس معلوم ہوتا ہے، ارے مردود یہ شیشی تو بہت بڑی ہے۔ اللہ رب العزت ایسا قادر ہے کہ اگر چاہے تو کروڑوں آسمان و زمین ایک سوئی کے ناکے کے اندر داخل کر دے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ عالم صاحب تشریف لے کے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ابلیس نے اپنے شیطان چیلوں سے کہا دیکھا تم لوگوں نے، یہ علم ہی کی برکت ہے کہ یہ عالم صاحب میرے ہاتھ کنڈے سے صاف صاف بچ کر نکل گئے۔ تو سامعین اکرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ علم کتنی اہم شے ہے اور کتنا ہی ضروری ہے اس کو حاصل کرنا۔ علم دین حاصل کرنے سے آپ اپنا ایمان بچا سکتے ہیں، ورنہ ایمان بچانا مشکل ہو سکتا ہے۔ دوسرے علوم جو ہیں، زراعت ہے، علم تجارت ہے، علم وکالت ہے، علم ڈاکٹری وغیرہ ہے، تو یہ صرف روزی روٹی کمانے کے لیے ہیں، ان سے آپ شیطان کی فریب کی کاٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا دینی تعلیم ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔